إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن التوبة تهدم ما كان قبلها وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله بني الإسلام على خمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری امت کے لیے دلیل بنا دیا ہے اور ایک ذریعہ بنا دیا ہے کہ آپ کو اگر حج کرنا ہے تو اس انداز سے کرنا ہے۔ آج میں آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حج کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حج کے لیے کب روانہ ہوئے ہیں۔ اگر ہم آقا کی ایک ایک چیز سے محبت فرمائیں گے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن آپ کا پڑوس مل جانا کوئی بڑی بات نہ ہوگی، کیونکہ جب ہم نے دنیا میں آپ سے محبت کی ہوگی، آپ کے طریقے کو اپنایا ہوگا، آپ کی زندگی میں آپ نے جو کام کیے ہوں گے انہیں سر آنکھوں سے لگایا ہوگا، تو اللہ رب العزت ہم کو کل قیامت کے دن آپ کا پڑوس بھی نصیب فرمائیں گے، جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہمارا مقام عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے وہ 25 ذی القعدہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے اور یہ آخری مہینے کے آخری دن چل رہے ہیں، تو 25 ذی القعدہ کو ظہر کی نماز ہفتے کا دن آپ نے مسجد نبوی میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سفر حج پر روانہ ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں 12,000 کا مجمع تھا۔ لوگ آپ کی اس بات کو سن کر کے دور دراز سے آ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ 12,000 کا مجمع ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے چلا ہے۔ پھر آپ ایک جگہ پہنچے ہیں وادی عتیق میں۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو جبریل اتر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ یہاں قیام فرمائیں، یہ مبارک وادی ہے، آپ گویا رات کو یہیں رکیں۔ تو آپ جب مدینے سے ہفتے کے دن نکلے ہیں، شام کو آپ نے وہی وادی عتیق میں قیام فرمایا ہے اور آپ نے وہاں عصر مغرب عشاء فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اسی وادی کے اندر اس رات میں ایک حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیوی ہیں حضرت اسماء بنت امیس، ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، ان کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ آپ کو خبر دی گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ عمرے کی نیت کو چھوڑ دے، خالص حج کا احرام باندھنا اور جانے کے بعد میں خانہ کعبہ کا طواف نہ کرنا۔ آپ نے ان سے یہ کہا ہے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد میں آپ وہاں سے چلے ہیں
ہیں اور رخصت ہوئے ہیں، پھر آپ نے تکبیر پڑھی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لا شریک لک۔ جب آپ یہ تکبیر پڑھ رہے تھے اور آپ وادی عتیق سے اتوار کے دن نکل رہے تھے تو فوراً جبرائیل آ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس میں بیچ میں عمرے کو بھی شامل کر لیں، کیونکہ عربوں کے یہاں دستور یہ تھا کہ وہ حج کے مہینے کے اندر عمرہ نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن جبرائیل آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتا ہے، آپ عمرے کو بیچ میں شامل کیجئے گا۔ پھر آپ نے عمرے کو بیچ میں شامل کیا ہے، عمرے کی نیت بھی فرمائی ہے، تو اس حدیث کو دلیل بنا کر حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ حج قران ہو گیا ہے، اور یہ حج قران افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کیا ہے۔ لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، حج قران نہیں بلکہ ہمارے نزدیک حج افراد افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی کو پسند کیا تھا کہ صرف حج کی نیت ہو اور عمرے کی نیت نہ ہو۔ لیکن پھر آپ جب مکہ پہنچے ہیں، آپ نے جب مکہ پہنچنے کے بعد میں آپ نے عمرہ کیا ہے، عمرے کے بعد میں صحابہ سے فرمایا ہے کہ آپ اپنے اپنے احرام کو کھول دو، جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ میں نہیں لایا ہے، تو صحابہ نے یوں کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو اپنا احرام کھولتے نہیں ہیں، آپ ہمیں احرام کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہے میں اپنے قربانی کے جانور اپنے ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں، میں اس لیے احرام نہیں کھولوں گا، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو انشاءاللہ میں اگلے سال آؤں گا اور قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہیں لاؤں گا، اس لیے میں احرام کھول نہیں سکتا ہوں۔ تو اس حدیث کو دلیل بنا کر امام محمد کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے۔ بہرحال یہ سارے ہی ایک بندے ہیں، ایک نے ایک ادا سے دیکھا، دوسرے نے دوسری ادا سے دیکھا، تیسرے نے تیسری ادا سے دیکھا، یہ سارے ہی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ پھر بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد میں وادی عتیق سے جب آپ چل رہے ہیں تو آپ نے اس وقت میں وہاں غسل بھی فرمایا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے غسل فرمایا ہے، آپ کے لیے پانی تیار کیا گیا ہے، پانی کے اندر بیری کے پتے ڈالے گئے ہیں اور ختمی ایک جڑ ہوتی ہے وہ ڈالی گئی ہے، جب وہ پانی ابل گیا ہے تیار ہو گیا ہے، آپ نے اس سے غسل فرمایا ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ اچھی طریقے سے اپنے جسم مبارک کو دھو رہے تھے، آپ کے جسم پر میل تو نہیں تھا لیکن گرد و غبار تھا جس کو آپ صاف فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں غسل فرمانے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ لاؤ خوشبو لے کر کے آؤ، تیل منگایا ہے، آپ نے تیل منگا کر کے اپنی داڑھی اور بالوں پر لگایا ہے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو منگائی ہے، خوشبو لگائی ہے، پھر آپ نے فرمایا شہد لے کر کے آؤ، صحابہ بھاگے ہوئے گئے ہیں، شہد لے کر کے آئے ہیں، شہد آپ نے اپنی انگلیوں پر لگایا ہے، پھر آپ نے اپنے بالوں پر لگایا ہے، کیونکہ آپ کے بال مبارک بہت زیادہ لمبے تھے، وہ سفر کی وجہ سے اڑ رہے تھے، آپ نے شہد لگا کر ان کو چپکا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد میں وادی عتیق سے 26 ذی القعدہ کو روانہ ہوئے ہیں۔
پھر آپ ایک جگہ پہنچے ہیں جو مدینے سے 16 میل کے فاصلے پر ہے، جسے ملل کہتے ہیں۔ یہ جگہ اتنی ملل اس وجہ سے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ یہاں آدمی جاتے جاتے اکتا جاتا تھا، یہ راستہ بڑا دشوار تھا۔ دوسرا پڑاؤ آپ نے یہاں کیا ہے، پھر آپ وہاں سے ہوتے ہوئے جب جا رہے ہیں تو ایک نیل گائے زخمی آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اسے کوئی نہ پکڑے کیونکہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، شکار کرنا حرام ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ نیل گائے ہے، اسے کوئی نہ پکڑے، کوئی اس کا شکار نہ کرے۔ اتنے میں وہی قبیلے تحت کا آدمی ہے جو شکار کر رہا تھا، وہ اس نیل گائے کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اسے لیا ہے اور صحابہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ لیجئے گا، اسے پکاؤ اور کھاؤ۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ نے صحابہ کو تو منع فرما دیا کہ آپ اس نیل گائے کو کوئی نہ پکڑے، لیکن وہ قبیلے تحت کا آدمی تھا اور اس نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیل گائے کے گوشت کو قبول بھی فرما لیا۔ پھر آپ وہاں سے چلے ہیں، ملل سے چلے ہیں اور آپ الروحہ پہنچے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ الروحہ میں ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے اور وہاں قیام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب الروحہ پہنچے ہیں، دوسرا پڑاؤ آپ نے الروحہ میں کیا ہے، اس کنویں کے پاس میں کیا ہے۔ آج وہاں مسجد بنا دی گئی ہے جہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ دوسرا پڑاؤ دوسرا دن آپ نے الروحہ میں کیا ہے۔ پھر وہاں سے چلے ہیں، آپ عطایا پہنچے ہیں، عطایا سے ہوتے ہوئے آپ عرج پہنچے ہیں۔ جب عرج پہنچے ہیں تو پہنچتے پہنچتے جب عرج میں پہنچتے پہنچتے آپ کی اونٹنی گم ہو گئی جس پر ابو بکر صدیق کا سامان تھا اور آپ کا سامان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب کھانا مانگا ہے اور اونٹنیوں کو بٹھایا ہے، اونٹوں کو بٹھایا ہے پڑاؤ کے لیے، تو وہ کہنے لگا ہے کہ آپ وہ اونٹنی تو گم ہو گئی۔ انہیں بڑا غصہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کھلائیں گے؟ ارے اس کے حضور کا سامان تھا، تمہیں اتنی بھی شرم نہ آئی ہے؟ میرا بھی سامان تھا، حضور کا بھی سامان تھا، اس کو کیا کھلائیں گے؟ اپنے غلام کو بلایا ہے اور اس کے 4-5 چاٹے دیے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں ہے کس کا سامان اس کے اوپر لدا ہوا تھا، تجھے اتنی بھی شرم نہ آئی ہے؟ تو نے اس لاپرواہی کے اندر وہ اونٹنی ہی غائب کر دی۔ گویا آپ کی نظر پڑی ہے کہ ابو بکر صدیق اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس کو مار بھی رہے ہیں۔ آپ نے منع فرمایا ہے اور صحابہ سے کہا ہے کہ احرام کی حالت میں ابو بکر کو دیکھو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قبیلہ بنو اسلمی کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی ہے اور اس پر جو آپ کا سامان تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ وہ پکا پکایا کھانا لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ آپ نے اسے قبول فرمایا ہے۔ ابو بکر کو آواز دی ہے کہ ابو بکر یہاں آ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بہترین کھانا دے دیا ہے۔ آپ کھانا نوش فرما رہے تھے، اتنے میں بھائیوں قبیلہ صحت کے 2 لوگوں کو پتہ چلا ہے، وہ بھی 2 اونٹنیوں پر سامان لاد کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی سامان پیش کیا ہے۔ آپ کھانا پیش فرما رہے تھے، اتنے میں وہ اونٹنی بھی آ گئی جو آپ کی گم ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتظام کر دیا ہے، اب ہمیں آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے آپ نے وہ مال واپس کر دیا ہے
ہے، پھر آپ وہاں سے چلے ہیں، عرس سے چلے ہیں، اب وہ پہنچے ہیں جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ مشہور واقعہ ہے، جب آپ وہاں پہنچے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر کے پاس میں جب پہنچے ہیں تو آپ کو اپنی ماں کی یاد آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر بیٹھ گئے ہیں اور رونا شروع کیا ہے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، آپ کو بچپن کی یاد آئی ہے، سینے سے چمٹا لیا تھا، 6 سال کی عمر تھی اور آپ کو اپنے سینے سے چمٹا کر کے یوں کہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، جو کچھ باتیں آپ سے کہی ہیں ان کی مانے۔ وہ سیرت نبویہ نے ابن ہشام نے نقل کی ہے، ابن ہشام نے سیرت نبویہ میں نقل کی ہے۔ آپ سے کچھ باتیں کرنی چاہیے جن کو نقل کیا ہے کہ وذکر بکاہ وولدت الطہرا، اے میرے بیٹے یاد رکھنا میں صاف ستھرا بیٹا دنیا میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میرا ذکر کبھی نہ مٹے گا۔ یہ کہہ کر کے ان کی ماں آپ سے رخصت ہوئی ہیں، آپ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کی ماں نے کچھ باتیں کرنا چاہی ہیں لیکن بخار اتنا تیز تھا کہ وہ کچھ باتیں نہ کر سکی ہیں، دم توڑ گئی ہیں، خاموش ہو گیا تھا چمن، وہ پھر کچھ باتیں نہ کہی ہیں۔ آج اگر حضور کی ماں کا انتقال مدینہ المنورہ میں ہوتا تو صحابہ کا مجمع کثیر آپ کے ساتھ ہوتا، لیکن آپ ابوا کے اندر جب پہنچے ہیں ماں کی یاد آئی ہے، پھر اس کے بعد میں وہاں سے چلے ہیں اور آپ پہنچے ہیں ایک جگہ ہے جس کا نام تنعیم ہے، جو مکہ مکرمہ میں اب داخل ہو گئی ہے، پہلے وہاں داخل نہیں تھی، وہاں آ کر کے خیمہ لگائے گئے ہیں، پڑاؤ کیا ہے تو وہاں حضرت عائشہ کو حیض آ گیا ہے، وہ بیٹھی ہوئی خیمے کے اندر رو رہی تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رو رہی ہیں، آپ ان کے پاس گئے ہیں، کہ عائشہ ایسا لگتا ہے کہ تم کو حیض آ گیا ہے، کہنے لگی ہیں کہ یا رسول اللہ ہاں مجھ کو حیض آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے عورت کی کمزوری رکھی ہے، تو صبر کر اور اپنے عمرے کو حج کی نیت میں تبدیل کر دے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد میں پھر آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں، پھر آپ نے آپ کا جو سفر حج ہے وہ ختم ہوا ہے اور پھر آپ نے حج کیا ہے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ کی ایک چیز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔